السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی موضوع ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا طلاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعثت سے پہلے ابو لہب نے اپنے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں سے رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ سے کی تھی، لیکن بعثت کے بعد اس نے نہایت سختی اور دشمنی سے ان دونوں کو طلاق دلوا دی۔ اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب کو اس قدر خوشی ہوئی کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے رفقا کے پاس پہنچا اور انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر نسل بریدہ ہو گئے ہیں۔ ہم یہ بھی ذکر کر چکے ہیں کہ ایام حج میں ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کے لیے بازاروں اور اجتماعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے لگا رہتا تھا۔ طارق بن عبداللہ محاربی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص صرف تکذیب ہی پر بس نہیں کرتا تھا بلکہ پتھر بھی مارتا رہتا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں خون آلودہ ہو جاتی تھی۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل، جس کا نام عروہ تھا اور جو حرب بن امیہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بہن تھی، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں اپنے شوہر سے پیچھے نہ تھی، چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں اور دروازے پر رات کو کانٹے ڈال دیا کرتی تھی۔ خاصی بد زبان اور مفسدہ پرداز بھی تھی، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد زبانی کرنا، لمبی چوڑی دسیسہ کاری و افتراء پردازی سے کام لینا، فتنہ کی آگ بھڑکانا اور خوفناک جنگ بپا رکھنا اس کا شیوا تھا۔ اسی لیے قرآن نے اس کو حمالۃ الحطب، لکڑی ڈھونے والی کا لقب عطا کیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی اور اس کے شوہر کی مذمت میں قرآن نازل ہوا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئی آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ میں تھے۔ یہ مٹھی بھر پتھر لیے ہوئے تھی، سامنے کھڑی ہوئی تو اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی، صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سامنے پہنچتے ہی سوال کیا، ابو بکر تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری ہجوم کرتا ہے، بخدا اگر میں اسے پا گئی تو اس کے منہ پر یہ پتھر دے ماروں گی۔ دیکھو خدا کی قسم، ام جمیل کہتی ہے، دیکھو خدا کی قسم میں بھی شاعرہ ہوں۔ پھر اس نے یہ شعر سنایا، مذممن عصینا وامرہ ابینا ودینہ قلینا۔ ہم نے مذمم کی نافرمانی کی، اس کے امر کو تسلیم نہ کیا اور اس کے دین کو نفرت اور حقارت سے چھوڑ دیا، اس کے بعد واپس چلی گئی۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس نے آپ کو نہیں دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس نے مجھے نہیں دیکھا، اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی۔ ابو بکر بزاز نے بھی یہ واقعہ روایت کیا ہے اور اس میں اتنا مزید اضافہ ہے کہ جب وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کھڑی ہوئی تھی تو اس نے یہ بھی کہا، ابو بکر تمہارے ساتھی نے ہماری ہجوم کی ہے۔ تمہارے ساتھی نے کیا کیا ہے؟ ہماری ہجوم کی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، نہیں، اس عمارت کے رب کی قسم، نہ وہ شعر کہتے ہیں نہ اسے زبان پر لاتے ہیں۔ اس نے کہا، تم سچ کہتے ہو۔ ابو لہب اس کے باوجود یہ ساری حرکتیں کر رہا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا اور پڑوسی تھا، اس کا گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے متصل تھا، یعنی ملا ہوا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے پڑوسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے اندر ستاتے تھے۔